حضرت یحییٰ بن زکریا علیہ السلام کے جبہ سے خون کا نکلنا۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے والد محترم جناب عبداللہ کا اس خون سے کیا تعلق تھا؟ یہودی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے والد محترم جناب عبداللہ کو کیوں قتل کرنا چاہتے تھے؟ یہ سارا کا سارا واقعہ آج کی ویڈیو میں آپ ملاحظہ فرما سکیں گے۔ میں ہوں آپ کا ہوسٹ حافظ عاطف اور آپ ہمارا اسلامک چینل دیکھ رہے ہیں۔ بعض راویوں نے یوں روایت کیا ہے، توریت میں مذکور ہے۔ اہل توریت کو اچھی طرح معلوم تھا، کہتے تھے ہمارے پاس جو حضرت یحییٰ بن زکریا علیہ السلام کا سفید ریشمی جبہ ہے، جب عبداللہ عبد المطلب کے گھر میں پیدا ہوں گے تب اس سفید جبہ سے خون نکلے گا۔ جب ایک مدت کے بعد اس سے خون نکلا تب ان کو معلوم ہوا کہ عبداللہ عبد المطلب کے گھر یعنی مکہ میں پیدا ہوئے ہیں۔ ان کی پشت سے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آخر الزمان نبی پیدا ہوں گے اور جو ہمارے دین کو منسوخ کریں گے۔ بس یہی معلوم کرنے کے لیے چند یہودی متفق ہو کر جناب عبداللہ کو مارنے کے لیے مکہ میں آ کر ایک مدت تک آباد رہے۔ آخر کار جناب عبداللہ کا کچھ نہ کر سکے۔ آخر کار یہودیوں نے مکہ چھوڑا اور وہ شام میں جا کر آباد ہو گئے۔ جناب عبداللہ جب بڑے ہوئے تب کبھی کبھی مکہ سے نکل کر میدان کی طرف سیر کو نکل جاتے اور اس میں یہ دیکھتے تھے کہ اپنی پشت سے ان کو ایک نور چمکتا ہوا دوپارہ ہو کر ایک مشرق کو جاتا، ایک مغرب کو جاتا۔ تب عبداللہ نے اپنے باپ سے جا کر یہ سارا حال بیان کیا تو عبد المطلب نے کہا، ہاں مدت ہوئی، میں نے ایک خواب دیکھا تھا، سلسلہ نوری میری پشت سے نکل کر چار حصے ہو کر چار طرف گیا، ایک حصہ آسمان کی طرف، ایک حصہ زمین کی جانب، ایک مغرب کو، ایک مشرق کو، اور کچھ دیر کے بعد ایک سبز درخت بن گیا اور ایک شخص کو میں نے دیکھا نہایت پاکیزہ اس درخت کے پاس کھڑے ہوئے ہیں۔ میں نے ان سے پوچھا کہ تم کون ہو؟ وہ بولے، میں پیغمبر آخر الزمان خدا کا نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہوں۔ یہ سن کر میں خواب سے بیدار ہوا۔ جناب عبد المطلب کہتے ہیں کہ میں نے جا کر کاہنوں سے اس کی تدبیر پوچھی۔ انہوں نے مجھ سے بیان کیا کہ تمہاری پشت سے آخر الزمان نبی پیدا ہوں گے اور جتنے نبی اور بنی آدم ہیں سب ان پر ایمان لے آئیں گے۔ اے بیٹا، اس نور نے میری پشت سے تمہاری پشت میں منتقل ہونا ہے۔ تم خوش رہو، اللہ تعالیٰ تم کو خوش رکھے گا۔ جب یہ بات لوگوں میں پھیل گئی تو یہودیوں کے دل میں حسد پیدا ہوا، لہذا یہودیوں نے متفق ہو کر قسم کھائی کہ جب تک ہم عبداللہ کو نہ مار ڈالیں تب تک ہم کچھ کام نہ کریں گے۔ یہ کہہ کر وہ مکہ میں آ کر مدتوں رہے۔ اسی دن عبداللہ کو میدان میں تنہا دیکھا۔ تب سبھی دشمن جناب عبداللہ کو مارنے کے لیے ننگی تلواریں لے کر میدان میں نکل پڑے۔ وحد بن عبد المناف جو پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نانا جان تھے، وہ ان کے قریب تھے۔ جب انہوں نے دیکھا کہ جناب عبداللہ کو مارنے کے لیے یہودی آتے ہیں، تبھی جناب عبد المناف نے ایک عجیب منظر دیکھا کہ آسمان سے ایک فوج اتر رہی ہے، ان کے چہرے انسانوں کی طرح ہیں، اور انہوں نے اپنی تلواروں سے یہودیوں کو مار مار کے قتل کر دیا۔ وحب بن عبد المناف نے یہ حال دیکھ کر اپنے گھر میں اپنی بیوی سے جا کر کہا کہ تم جا کر عبد المطلب سے کہو کہ میری بیٹی آمنہ سے اپنے بیٹے عبداللہ کی شادی کر دو۔ تب اسی وقت ان کی بیوی نے عبداللہ سے جا کر یہ بات کہی کہ میری بیٹی آمنہ کا بیاہ اپنے بیٹے عبداللہ سے کر دو۔ یہ سن کر جناب عبد المطلب نے یہ بات منظور کر دی اور عبداللہ کا نکاح جناب آمنہ رضی اللہ تعالی عنہا کے ساتھ کر دیا گیا اور پھر اپنے ہی گھر میں رکھا۔ جب جناب عبداللہ کا نکاح سیدہ آمنہ سے ہو گیا تو یہ خبر پورے مکہ میں پھیل گئی۔ جناب عبداللہ بہت خوبصورت تھے۔ جیسے ہی یہ خبر سارے مکے میں پھیلی تو بہت ساری عورتیں جو جناب عبداللہ سے نکاح کا ارادہ رکھتی تھی وہ رونے لگی، اور راوی لکھتے ہیں کہ تقریباً
40 عورتیں اسی غم میں اسی وقت مر گئیں جو زیب و زینت، پارسائی اور پرہیزگاری جناب آمینہ میں تھی۔ وہ کسی بھی قریش کی عورت میں نہ تھی۔ وہ نور محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا عبداللہ کی پیشانی میں چمکتا تھا۔ پھر 12ویں تاریخ جمادی الاخر کے شب جمعہ میں حضرت عبداللہ کے حلب سے جناب آمینہ کے رحم میں آیا، اور اسی وقت رضوان کو حکم ہوا دروازے بہشت کے کھول دیے جائیں، تمام بتوں کو گرا دیا جائے، اور شیطانوں کا سب سے بڑا سردار لعین مشرق سے مغرب میں جا کر دامن کو میں چلا چلا کر رونے لگا۔ اس کی آواز کو سن کر تمام شیاطین وہاں جمع ہو گئے اور آپس میں کہنے لگے، اے ہمارے سردار، تمہیں کس چیز نے رلایا؟ آخرکار کون سی مصیبت آن پہنچی ہے؟ وہ ملعون بولا کہ اس سے زیادہ کیا مصیبت ہوگی؟ اب تک محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا زمانہ نہیں تھا، اب ان کا ظہور بالکل قریب آن پہنچا ہے، اور جب وہ پیدا ہوں گے ساری کی ساری مخلوق ان کے تابع ہوگی، پھر انہی کا دین قیامت تک جاری رہے گا۔ ہمارے ماننے والے خداؤں کو یعنی لات اور عزا کو باطل کر دیا جائے گا، تمام مخلوق مشرق سے مغرب تک مسلمان ہوگی، اور ان کے واسطے خدا تعالیٰ نے ہم کو بہشت سے نکال دیا اور ہمیں مردود کر دیا۔ وہ ملعون اپنا سر پتھر پہ مار مار کر کبھی پتھر اپنے سر کے اوپر مارتا اور کبھی سر پتھر کے اوپر مارتا اور رونے لگا۔ یہ سن کر جنوں کی جماعت نے کہا، اے شیطان ملعون، ہم تمہاری محنت کو کبھی بھی ضائع نہ ہونے دیں گے، ہم ہر طرح ان کو روکیں گے، ہم ان کے اندر وسوسے ڈالیں گے۔ شیطان ملعون کہنے لگا کہ تم ان کو خدا کی راہ سے کیسے روکو گے؟ ان کی شان کا عالم تو یہ ہوگا، چرند پرند، حیوانات، درخت، بڑے بڑے پہاڑ اور دنیا میں بسنے والی ہر مخلوق ان پر درود و سلام کے نذرانے بھیجے گی۔ محترم ناظرین، ایک روایت میں کچھ اس طرح آیا ہے کہ اسی زمانے میں جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آمد تھی، مکہ میں قحط تھا، لوگ بھوک کے مارے مر رہے تھے، کھانے کے لیے کچھ نہ تھا، اور جب جناب آمینہ رضی اللہ تعالی عنہا کے حلب میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آمد ہوئی، تب خدا کی رحمت نے پانی برسایا، زمین سیراب ہو گئی، تر و تازہ ہو گئی، ہر درخت پہ پھل آ گیا، لوگوں نے اچھی طرح میوے کھانا شروع کر دیے، اور لوگوں کی تندرستی ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جاتی رہی۔ عرب کی زمین جو پہلے قحط سالی اور بیماریوں کا گھر تھی، اور جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب جناب آمینہ کے حلب میں آئے، ہر طرف روشنیاں ہی پھیل گئیں، لوگ آپس میں باتیں کرنے لگے۔ ایسا تو عرب کی زمین میں پہلے کبھی نہیں ہوا، مگر ان کو معلوم نہیں تھا کہ جناب آمینہ کے حلب میں نور محمدی کی آمد ہے، اور عنقریب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس دنیا میں آنے والے ہیں۔ ایک روایت میں کچھ اس طرح آتا ہے، حضرت آمینہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ میں ایک دن لیٹی، میں نے خواب میں دیکھا کہ ایک شخص آسمان سے نازل ہو کر کہتا ہے، اے آمینہ، تیرے پیٹ میں جو ہے وہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، جب یہ پیدا ہوں گے تو ان کا نام احمد مصطفیٰ و محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رکھنا۔ اے آمینہ، اپنی زبان سے یہ بھی الفاظ کہنا، نعوذ باللہ من شر کل حاسد، ہم پناہ چاہتے ہیں شیطان کے شر اور حاسدوں کے حسد سے۔ جناب آمینہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ میں نے سارا کا سارا خواب اپنے سسر جناب عبد المطلب کو سنایا، اور وہ کہنے لگے، بے شک بیٹی، میں نے بھی ایک خواب دیکھا تھا، اور عنقریب آخر الزمان نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تمہاری گود سے پیدا ہوں گے۔ کس طرح یہودیوں نے جناب عبداللہ کو قتل کرنا چاہا، پھر کیسے عبد المطلب کو خواب آیا، اور کس طرح وہ نور جو پشت در پشت چلتا آ رہا تھا وہ جناب عبد المطلب سے عبداللہ میں گیا، عبداللہ سے جناب آمینہ رضی اللہ تعالی عنہا کے رحم میں آیا،
اور اس طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دنیا میں نور بن کر پیدا ہوئے۔ وما ارسلناک الا رحمت للعالمین، اے محبوب بے شک ہم نے آپ کو تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا ہے۔